سورۃ الشعراء، شعراء کا مطلب ہے شاعر، پوئٹس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سورت کے اندر آپ کو رسولوں کا پیغام اور اس کا رسپانس جو ہے وہ نظر آئے گا۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، روشن، کلیئرٹی سے بات کرنے والی کتاب ہے۔ بتا دیا اللہ کو یہی بات پسند ہے کہ تم بھی کلیئرٹی سے بات کرو۔ اللہ کی کتاب بھی بالکل کلیئرٹی سے بات کرتی ہے، مبین ہے، مبین ہے، روشن ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ لعلک باخع آتا ہے جیسے کہ اپنے آپ کو ذبح کر لو گے، ان کی ہمدردی میں تم اتنے پریشان رہتے ہو۔ کیا ہماری آج یہ فکر ہے؟ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکریں آپ کی اور میرے لیے 1450 سال پہلے پریشان تھے، اور آپ اور میں اس اولاد کے لیے پریشان نہیں ہوتے جو میری اور آپ کی سر کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اپنی نسلوں کے لیے آپ اور میں کیا پریشان ہوں گے؟ ہمیں یہ ڈر نہیں لگتا کہ ہماری آنے والی نسل میں پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے جو کلمہ گو بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ ہماری ہی نسلوں سے کتنے لوگ جو ویسٹ میں جا کے سیٹل ہوئے اور پھر اپنے دین سے پھر گئے، اور ویسٹ میں جانے تو دور کی بات ہے، ہمارے پاکستان میں ہی رہتے ہیں، اور ان کو کلمے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا، نہ نماز آتی ہے، نہ روزے کی فکر ہے، نہ قربانی دینا پسند کرتے ہیں، اور نہ حج اور عمرے کے لیے ان کو کسی قسم کی کریونگ ہوتی ہے۔ تو ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ ہماری فکریں یہ نہیں ہیں کہ اللہ ہماری نسلوں کو مسلمان رکھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا پریشان ہوا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے میں خود جہنم سے بچنے کے اعمال کروں، اس کے بعد میں دوسروں کو ہمت دینے والی اور سہارا دینے والی بن جاؤں۔ آپ نے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ڈوبتوں کو سہارا دینے والا بننا ہے۔ یاد رکھیں ان کو ہاتھ دینا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کا ہاتھ بھی پکڑ کے آپ کو بھی ساتھ اپنے گھسیٹ لیں دنیا کے اندر۔ ہاتھ دیجیے گا تاکہ وہ آپ کو تھام کے باہر آ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا اتنا ایمان کمزور ہو کہ ہم ان کے ساتھ چھلانگ لگا دیں۔ جو خود جمع ہوا ہوگا وہی دوسرے کو سپورٹ کر سکے گا، ورنہ اگر آپ کی اپنی سپورٹ ویک ہوگی تو ہو سکتا ہے آپ ان کے ہاتھ کے تھامنے کی وجہ سے ان کی طرف کھنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی عمل پر جمع کر رکھے، اور اس فکر کے ساتھ ہم دوسروں کو بھی اس کتاب کی طرف لے کر آئیں۔ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں۔ ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں؟ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب بڑا زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ قال ربی انی اخاف ان یکذبونی، کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے، میری زبان نہیں چلتی، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں، اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ فرعون کے پاس جاؤں۔ ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک قبطی کے قتل کا الزام تھا، تو موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے کہ اگر میں واپس مصر چلا گیا، اور کہاں مصر بھی نہیں، ڈائریکٹ فرعون کے محل میں چلا گیا تو وہ مجھے بند کر دیں گے، تو ان کو ڈر لگ رہا تھا۔ انبیاء کو بھی ڈر لگا کرتا تھا۔ یاد رکھیں ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، ڈر لگنا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، لیکن ڈر لگنے کے بعد انسان اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے ڈر کو اوور کم کر لے، یہ عین انسانیت، عین مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اور اس سے کہو، ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ آج ہم نے نیکی کا معیار یہ بنا لیا ہے، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا دل نہیں کر رہا یہ نیکی کام کرنے کو، موسیٰ علیہ السلام کو ڈر بھی لگ رہا ہے، اور اللہ سے وہ کہہ بھی رہے ہیں ایک طرح سے چھپے الفاظ میں کہ اللہ مجھے نہیں جانا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے نہ بھیج۔ ہم آج کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے نیکی کا معیار کیا بنا لیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں جو چیز دل کو بہت اچھی لگے، جس کو کر کے دل کو بہت سکون ملے، وہ نیکی کا کام ہے۔ جو میرا پیشن ہو اور میں اس کو کر جاؤں اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کر جاؤں، وہ نیکی کا کام ہے۔ یاد رکھیں بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جن کو کرتے ہوئے انسان کا دل بہت گھبرا رہا ہوتا ہے، انسان بہت ڈر رہا ہوتا ہے، مگر اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے اس پر ذمہ داری کیوں ڈالی ہے۔
ہو سکتا ہے کبھی کسی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے آپ بہت خوش نہ ہوں، آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہو، آپ کو پریشانی ہو رہی ہو، آپ کو مزہ نہ آ رہا ہو، آپ پریشان ہو، لیکن یاد رکھیں جس اللہ نے آپ کو وہ نیکی کرنے کا موقع دیا ہے، اللہ آپ کے ہڈن ٹیلنٹس کو جانتا ہے، اللہ جانتا ہے آپ وہ کام کر سکتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے اندر اللہ نے کیا صلاحیتیں رکھی ہیں. تو نیکی کا کام اگر مشکل بھی لگے لیکن آپ کو معلوم ہو کہ نیکی ہے تو بس اس کو کر جائیں، چاہے بھاری دل کے ساتھ کریں. اللہ نے مثال کے طور پر آپ کو بولنے کی طاقت دی ہے لیکن آپ کو ڈر لگتا ہے لوگوں کے سامنے بولتے ہوئے. اللہ آپ کو اگر وہ ذمہ داری دے دے بولنے کی تو آپ یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ کے اندر کی وہ طاقت اور ٹیلنٹ جو ہے اس کو دیکھ کر آپ کو ذمہ داری دی ہے. ہمت کے ساتھ لوگوں کو دین بتا دیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اوریٹر ہوں تو ہی آپ دین بتا سکتے ہیں. فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہ پالا تھا؟ احسان جتا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام پہ. تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کر گیا. تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے. اور خود اللہ کا کتنا بڑا احسان فراموش ہے. اس نے تو صرف موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں روایات میں آتا ہے کہ 30 سال تک پالا تھا. اللہ نے تو اس کو پیدا بھی کیا تھا. خود اللہ کا کتنا بڑا احسان فراموش ہے. موسیٰ نے جواب دیا اس وقت وہ کام میں نے دانستگی میں کر دیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا. اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا. رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا. فرعون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ قال فرعون وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ ماں زیادہ تر بے جان چیزوں کے لیے آتا ہے اور یہ بہت ہی ریڈیکیول کرنے کا انداز ہے. وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو. فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں. فرعون نے حاضرین سے کہا، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کتنے کانفیڈنٹ کے ساتھ کہا کہ کون سا رب ہے؟ تمہارے آباء کا اور تمہارے آباء و اجداد کا. ڈگنیٹی اور کانفیڈنٹ کے ساتھ تبلیغ کر رہے ہیں. فرعون نے کہا تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں. بدتمیز ہے نا، انسلنٹ ہے، روڈ ہے بہت زیادہ. ہوتا یہی ہے جو اصل میں انڈر کانفیڈنٹ ہوتا ہے وہ زیادہ بدتمیز ہوتا ہے. اصول ہے جس کے اندر کانفیڈنس ہوگا، جس کے اندر نرمی ہوگی، جس کے اندر رب کا خوف ہوگا، وہ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہیں کر سکتا. موسیٰ نے کہا مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ کچھ عقل رکھتے ہیں. فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں. تھریٹس پر اتر آیا. موسیٰ علیہ السلام بالکل جو تھے ابھی بھی اپنے بات سے ڈائیورٹ نہ ہوئے، اپنی بات بتائے جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ آپ کو نظر آئے گا، نہ تعریف سے متاثر ہوتے ہیں نہ تنقید سے متاثر ہوتے ہیں، اور مبلغ کو ایسا ہی ہونا چاہیے، مبرہ تنقید سے اور تعریف سے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک سری چیز بھی. فرعون نے کہا فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے. اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک سری اژدہا تھا. پھر اس نے اپنا ہاتھ کھینچا اور وہ دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا. فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے. اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ ڈکٹیٹرز کے منسٹرز جو ہوتے ہیں یاد رکھیں وہ اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہوتے ہیں، اور ڈکٹیٹرز کے جو منسٹر ہوتے ہیں وہ کبھی ایسی بات نہیں کرتے جو ڈکٹیٹر کو ناپسند آئے. تو کہہ تو رائے بتاؤ کیا حکم ہے تمہارا، کیا تمہارا ارادہ ہے، کیا تمہارا پوائنٹ آف ویو ہے؟ اصل میں چاہ یہی رہا ہے کہ مجھے سپورٹ کرو. انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. چنانچہ ایک روز مقررہ وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے. جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے؟ اس نے کہا ہاں، اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی ہم تمہیں کیبنٹ منسٹر بنا لیں گے مثال کے طور پہ. موسیٰ نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرسٹ موور ایڈوانٹیج دے دیا، جیسے وہ ٹاس نہیں کرتے، آپ پہلے ٹاس کر لیں، جو کرے گا وہ جیت جائے گا، جو کرے گا وہ پہلے کھیلے گا. تو فرسٹ موور ایڈوانٹیج موسیٰ علیہ السلام نے دیا. انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹیاں پھینک دیں اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے. پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا.
اس پر سارے جادوگر سجدے میں بے اختیار گر پڑے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور بول اٹھے مان گئے ہم رب العالمین کو. کون سا رب؟ رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب کو. تو ضروری نہیں ہے کہ ہدایت جو ہے وہ انسان کو قدم قدم ملے، انسٹنٹ ٹرانسفارمیشن بھی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب جیسے ہم صبح بات کر رہے تھے کہ آپ چاہیں تو قدم قدم آگے بڑھنے کی کوشش کریں. آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو قدم قدم آگے بڑھیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو آگے بڑھ کر فوراً، مثال کے طور پہ اگر 1 2 3 4 سے لے کر لیول 10 تک آپ کو اور مجھے عمل کی اپنے لیے کرائٹیرین بنانی ہے، تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ پہلے جمپ میں ہی 10th لیول پر چلے جائیں. یہاں پر بھی آپ کو انسٹنٹ ٹرانسفارمیشن نظر آئے گی ان جادوگروں کے ریفرنس سے. اگر ہم اپنے مسلمانوں کی ہسٹری کو دیکھیں، بہت سے صحابہ تھے جو فوراً ایمان نہیں لائے تھے. حضرت عمر کو بھی ایمان لاتے لاتے 5 سے 6 سال لگ گئے تھے. آپ بہت سے صحابہ کو دیکھیں، ابو سفیان کتنے دیر میں ایمان لائے، اکرمہ ابو جہل کے جو بیٹے تھے وہ بھی کتنی دیر میں ایمان لائے. ایک وقت تھا کہ اپنے والد کے برابر کھڑے ہو کے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں لڑا کرتے تھے. بہت سے صحابہ تھے جن کو دیر لگی. تو ایک تو یہ کہ کچھ صحابہ ایسے تھے جو ٹرانسفارمیشن کے دور سے گزرے، ان کو وقت لگا. کچھ ایسے تھے جنہوں نے فوراً قبول کر لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ادھر سنا ادھر مانا، افضل البشر بعد الانبیاء جن کو کہا جاتا ہے، ایمان میں سب سے بہتر، صحابہ میں سب سے اونچے، اس لیے کہ ادھر سنتے تھے ادھر عمل کرتے تھے. فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. انہوں نے جواب دیا لا دیر، کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں. ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیجے اور کہلا بھیجا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، کیا ہیں یہ تو کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں، تھوڑے سے ٹیررسٹ ہیں، ہم سب فوجیں اکٹھی کر لیں گے، ہم سب سے الائنس کر لیں گے اور ہم سب مل کر ان کے اوپر حملہ کریں گے اور یہ تو تھوڑے سے ہم ان کو کچل دیں گے. آج کی باتیں لگ رہی ہیں بالکل. اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے اور ہم ایک ایسی جماعت ہے جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے. آپ اس سے لگ رہا ہے ٹرانسلیشن آ رہی ہے کسی کی اسپیچ کی. آپ میں سے کسی کو محسوس ہو رہا ہے کبھی آپ نے پریزیڈنٹ اوباما کی تقریر سنی ہے؟ ایسے لگ رہا ہے اس کی ٹرانسلیشن سے ہو رہی ہے یہاں پہ. اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے. یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث بنا دیا. وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے خود ان کو بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیا. یہاں پر بھی دیکھیں اللہ کی شان کہ اللہ جب اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ اس کے بندے اس کے لیے ہمت کر کے قربانیاں دے رہے ہیں تو وہ ان کو تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ نے ان کے دنیا بھی دی اور اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے ایمان کو سنبھالا ان کے لیے آخرت کا ایمان بھی رکھا. صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے. جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب تو میرے ساتھ ہے. واحد کا کنجوگیشن آ رہا ہے، معی میرے ساتھ ہے، کون؟ ربی میرا رب. دکھ ہوتا ہے کبھی کبھی اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں یہ چیز پڑھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اچھے ساتھی نہیں دیے. بنی اسرائیلیوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو اپنائیت محسوس نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ انہوں نے کبھی رب کے ساتھ اپنی اپنائیت کو ظاہر نہیں کیا تھا. اس لیے انہوں نے کہا ان معی ربی سیہدین، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا اپنا عصا سمندر پر مارو. یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا. اس جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے. موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا. بتا دیا کہ ہائی ٹائیڈ لو ٹائیڈ کا کوئی معاملہ نہیں تھا، یہ معجزہ تھا کہ پہاڑ کی طرح سمندر کا پانی جو تھا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. ان فی ذلک لآیہ، اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں. اور حقیقت کیا ہے بتا دیا گیا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انبیاء کے قصے سے بہترین عبرت حاصل کر کے اپنے عمل کا سامان اکٹھا کرنے والوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم نے جو آپ کے احکامات پڑھے ہیں ان احکامات کو ہمارے دل کے اندر اتار دے. اللہ جو اس کتاب کا حق ہے اس کتاب کے حق کو ہمارے عمل میں ڈھال دے.
اللہ ہم عورتوں کو ہمت دے کہ ہم اپنے سسرالوں کو بہترین طریقے سے نبھا سکیں. اللہ ہم عورتوں کو ہمت دے کہ ہم اپنی اولادوں کی بہترین طریقے سے تربیت کر سکیں. اور اللہ آپ نے جو شریعت عورتوں کے لیے دی ہے ہمارے دل کو اس شریعت کے لیے کھول دیجئے، ہمارے دل سے شکوک اور شبہات کو نکال دیجئے. اور ہم سورۃ الشعراء پارہ نمبر 19 آیت نمبر 69 سے شروع کریں گے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم پیچھے کئی دفعہ پڑھ آئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رشد عطا کیا تھا، فورسائٹ عطا کی تھی، حکمت عطا کی تھی. اور جس میں ایمان ہوتا ہے، جس میں حکمت ہوتی ہے، وہ اس چیز کی ضرور کوشش کرتا ہے کہ اگر اس کو ایمان کی روشنی نظر آ گئی ہے تو وہ اپنے گھر والوں تک اس کو ضرور پہنچائے. وہ اپنے خاندان والوں کا کنسرن ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر ذکر آیا کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے یہ ذکر کیا. تو جس کے دل میں محبت ہوگی اللہ کی، وہ چاہے گا کہ باقی لوگ بھی اس محبت سے آشنا ہو جائیں. اور خاندان والوں کا ہمیشہ سے اصول یہی رہا، چاہے وہ انبیاء کے خاندان والے ہوں یا وہ صحابہ کے خاندان والے ہوں یا وہ میرے اور آپ کے خاندان والے ہوں، جب بھی آپ خاندان میں دین پہنچائیں گی تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے کہ ان کی نظر میں ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، جیسے بالکل ہم کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر. تو سب سے مشکل کام گھر والوں میں تبلیغ کرنا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا اور پوچھا کہ یہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان کی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو اسٹیبلشڈ نارمز ہیں سوسائٹی کے، ان کو کویسچن ضرور کریں. اس کے پیچھے جو ریزن ہو، جو اس کے کام کرنے کے پیچھے موٹیو ہو، اس کو ضرور پوچھے کہ وہ کیا چیز ہے. مثال کے طور پر آج کوئی بچی کہے کہ میں پیلا جوڑا ہی کیوں پہنوں. مثال کے طور پر کوئی کہے کہ میں برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہی ہوں تو میں کیوں کیک کے اوپر جو ہے وہ کینڈلز لگاؤں، یا برتھ ڈے کیوں سیلیبریٹ کروں، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کس نے شروع کیا، اس کو میں اگر کروں گی تو میں کس کو فالو کروں گی. تو اسٹیبلشڈ نارمز کے اوپر سوال اٹھانا، یہ وہی کام کرتا ہے انسان جس کی عقل جو ہے وہ سلامت ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سلیم الفطرت انسان تھے، ان کی فطرت پرورٹ نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے اسٹیبلشڈ نارمز کے لیے بات کی کہ بھئی مجھے بتاؤ کہ جو تم کرتے ہو اس کا مقصد کیا ہے. قوم نے جواب دیا، کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں. اس نے پوچھا، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے. آج بھی آپ کسی سے سوال کریں جو قوم کے اندر، جو معاشرے کے اندر رسومات پائی جاتی ہیں کہ آپ یہ رسم کیوں کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک رسم کرنا کہ وہ جو دلہن گھر پر آتی ہے تو اس کو کھیر کھلاتے ہیں یا کیا کھلاتے ہیں، یا کچھ گھروں کے اندر جو ہیں وہ کچھ دروازے کی دہلیز پر کچھ ڈالتے ہیں، پتہ نہیں تیل ڈالتے ہیں یا کیا ڈالتے ہیں. مختلف گھروں کے اندر مختلف رسمیں ہوتی ہیں. تو کوئی سوال کرے کہ بھئی اس کا مقصد کیا ہے، تو اکثر و بیشتر آپ کو مقصد کا جواب تو نہیں ملتا. لوگ کہتے ہیں بھئی سبھی کرتے ہیں اس لیے ہم کرتے ہیں، یا ہمارے خاندان میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو ان کا بھی یہی جواب تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے. اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے. آپ سے اور مجھ سے پوچھا جائے کہ کبھی تمہارے جو باپ دادا کام کرتے آئے، اگر تم کہتے ہو کہ تمہاری خاندانی رسمیں ہیں، تم نے کبھی سوال کیا وہ نیک مانگتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ وہ جو بہنیں ہوتی ہیں وہ دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، یا وہ جو سالیاں ہوتی ہیں وہ دلہا کی انگلی پکڑ کے لٹک جاتی ہیں اس کی جان سے کہ جب تک جو ہے تم ہمیں کچھ دو گے نہیں، ہم جو ہے وہ تمہیں پتہ نہیں کیا نہیں کریں گے اور کیا نہیں کریں گے. ان ساری رسموں کی طرح یہاں پر بھی معاملہ یہی ہے کہ کیونکہ سب کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس لیے اس کو کرتے ہیں. میرے تو یہ سب دشمن ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے تو کہہ دیا کہ یہ میرے لیے تو سب دشمن ہیں، الا رب العالمین، بجز ایک رب العالمین کے، الذی خلقنی فہو یہدینی، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے. ڈکلیئر کر دیا انہوں نے صاف طرح سے حق کا اعلان کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے. تو مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے حق کو آرٹیکولیٹ کرتا ہے، اپنے دل میں لے کر نہیں بیٹھا رہتا کہ رسموں کو دیکھے اور اس کے بعد کہے ہاں ٹھیک تو نہیں ہے لیکن کیا کروں، خاموشی ہی بہتر ہے، بری بن جاؤں گی بولوں گی. تو ابراہیم علیہ السلام سے سیکھیں، انہوں نے فوراً اپنے حق کو آرٹیکولیٹ کیا. والذی ہوا یطعمنی ویسقینی، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے.
والذی یمیتونی ثم یحیینی، جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا. جو مومن ہوتا ہے اس کا سارا فوکس زندگی کے بعد کی زندگی پر ہوتا ہے، یعنی دنیا کے بعد کی زندگی پر ہوتا ہے، موت کے بعد کی زندگی پر ہوتا ہے. اس لیے ان کا سارا فوکس بھی اس پر رہا کہ وہ مجھے دوبارہ زندگی بخشے گا. اور جو کافر ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے، اس کا سارا فوکس دنیا کی زندگی پر ہوتا ہے، وہ اسی زندگی کے لیے روتا رہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا وہ میری خطا معاف کر دے گا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ شامل فرما. صالحین کی یہ دعا رہی ہے، اس دعا کو یاد کر لیں. اور کبھی کبھی دعاؤں کے اندر آپ ایسے الفاظ مانگ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ آپ کو بہت کچھ نواز دیتا ہے. آپ انبیاء کی دعاؤں کا یہ مزاج دیکھیں گی کہ انبیاء جس مشکل کا شکار ہوتے تھے اس مشکل کا اظہار اپنے الفاظ میں نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ایک جنرلائز دعا کر دیا کرتے تھے. یونس علیہ السلام کو دیکھیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، بس انہوں نے دعا کی تھی کہ بے شک میں ظلم کرنے والا ہوں. الٹیمیٹلی انہوں نے اپنی ساری کہانی بتا دی کہ میں جو جلدی نکل آیا تھا وہ میں نے ظلم کیا تھا اپنی جان کے اوپر، وہ میں نے غلطی کی تھی اور میں نے ایڈمٹ کر لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی. اسی طرح آدم علیہ السلام نے جب دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اس وقت بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے پھل کھا لیا. ان جنرل بات کیوں کی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے آپ کو اور مجھے بھی وہ دعائیں جو ہے گفٹ کے طور پر دے دیتا، لیگیسی کے طور پر وہ انبیاء اپنی دعائیں چھوڑ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہاں ایک جنرل بات کی کہ کیونکہ ان کو اپنی قوم کا ساتھ پسند نہیں تھا، اس لیے کہ ان کی قوم مشرک تھی، ان کی کیمسٹری اپنے قوم کے لوگوں سے نہیں ملتی تھی، تو انہوں نے کیا کہا، ربی حب لی حکمن، اللہ مجھے حکم دے، وزڈم دے کہ میں ان لوگوں کا مقابلہ کر سکوں، ان کی باتوں میں نہ آؤں، اور مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ ملا دے ان کے مقابلے میں جو صالحین میں سے ہوں، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، بجز اس کے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس شخص کے جو قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور داخل ہو جائے گا. انسان اپنے دل کا ضرور جائزہ لے کہ انسان کا دل قلب سلیم ہے کہ نہیں ہے. قلب سلیم فطرت جس کی بالکل سلامت ہو، جس فطرت کے اندر دنیا کی غفلت کی ملاوٹ نہ آئی ہوئی ہو. اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان 3 مواقع کے اوپر اپنے دل کا جائزہ لے تو اس کو پتا چل سکتا ہے کہ اس کا دل قلب سلیم والا ہے یا دنیا کے اندر انوالو رہنے والا ہے. ان میں سے ایک وقت وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے دل کا جائزہ لے جب وہ تنہا ہوتا ہے، جب اس کے ساتھ کوئی اور انسان نہیں ہوتا، تو وہ دیکھے کہ وہ اس کیفیت میں کیا کرتا ہے، کیا کرنے کا اس کا دل چاہتا ہے. رب کو راضی کرنے کا دل چاہتا ہے، رب سے دعائیں کرنے کا دل چاہتا ہے، یا وہ کام کرنے کا دل چاہتا ہے جو وہ انسانوں کی نظروں کے سامنے ہو کر نہیں کر سکتا، یعنی کوئی گناہ کرنے کا دل چاہتا ہے. تو اسکالرز کے مطابق ایک وقت جس میں انسان چیک کر سکتا ہے کہ اس کا دل قلب سلیم والا ہے کہ نہیں، وہ وقت ہوتا ہے تنہائی کا. دوسرا، اسکالرز کہتے ہیں کہ ذکر کی محفل میں، ذکر کی مجلس میں انسان اپنے دل کا جائزہ لے، اس کے دل کے اندر شکوک و شبہات آ رہے ہیں اس محفل کے اندر بیٹھ کر، یا اس کے دل کے اندر تمنائیں ابھر رہی ہیں اللہ کے دین پر عمل کرنے کی. اور تیسرا وقت اسکالرز کے مطابق جس میں انسان اپنے دل کا جائزہ لے سکتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کرتے وقت. بوریت ہو رہی ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے، الجھن ہو رہی ہے کہ کیوں قرآن پڑھنا پڑ رہا ہے، اجلت ہو رہی ہے کہ جلدی سے پڑھ لوں اور فارغ ہو جاؤں، یا محبت کے ساتھ، اٹیچمنٹ کے ساتھ، ایموشنل بانڈنگ کے ساتھ قرآن پڑھا جا رہا ہے. ان 3 اوقات کے اندر انسان دے سکتا ہے تو اس کو پتا چل جائے گا کہ اس کا دل کس حالت کے اندر ہے، کیا قلب سلیم والا معاملہ ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح علماء کہتے ہیں قلب سلیم کیا ہوتا ہے، وہ دل جس میں اللہ کی اطاعت کا شوق اشد ہوتا ہے، شدید تر ہوتا ہے، وہ دل جس کے اندر اللہ کی محبت اشد ہوتی ہے، شدید تر ہوتی ہے. تو دعا مانگیں ضرور کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو قلب سلیم بنا دے. اور تنہائی میں بیٹھ کر ضرور اپنے دل کا جائزہ لیا کریں، سوچا کریں کہ میرا دل کیا کرتا ہے، زیادہ تر میرا دل کن چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے، میں کیا کرنا چاہتی ہوں. کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے دل میں سب محبتیں ہیں سوائے رب کی محبت کے علاوہ. تو قلب سلیم یہ بھی ہو گیا. اور اسکالرز کے مطابق قلب سلیم یہ بھی ہوتا ہے جو تقوی رکھے اور دین کی سربلندی کا جذبہ رکھے، وہ بھی قلب سلیم ہوتا ہے.
اس لیے کہ دل کے اندر ہی انسان کے تمام جذبات ہوتے ہیں. تو بتا دیا گیا کہ اللہ کے ہاں کون کامیاب ہوگا؟ مال والا نہیں، اولاد والا نہیں، بلکہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آئے گا. اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی. ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ تم کر سکتے ہو؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے. وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا. اب نہ کوئی ہمارا سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست. کاش فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہو جائیں. ایک موقع مل جائے. پچھتاوا، وہی اولاد جس کی کہنے پر اللہ کی نافرمانی کی، جس کی محبت میں اللہ کی نافرمانی کی، وہی گھر جنہوں نے اللہ کی اطاعت کے لیے گھروں سے نکلنے نہ دیا، وہی مال جو کہ معبود بن گئے. اس دن سب کے اوپر یہ ریگریٹ کریں گے اور چاہیں گے کہ ہمیں ایک موقع مل جائے واپس جانے کا. اور ان کو کیا موقع ملے کہ پھر ہم اپنے مال کو، اپنی اولاد کو اور اپنی دولت کو اپنے لیے الہ نہ بنائیں گے. یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے. ان فی ذلک لآیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. امانت دار کس طرح سے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اتنی لمبی زندگی دی تو انہوں نے اپنی اتنی لمبی زندگی کے اندر اپنے وقت کو ٹھیک امانت داری سے استعمال کیا. اس امانت کو اللہ کی راہ میں استعمال کیا. اللہ کے دین کے لیے وقت لگانا یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور نوح علیہ السلام کی یہ جو کوالٹی یہاں بتائی گئی ہے، امانت دار رسول، انی لکم رسول امین، جو ان کی یہ صفت آئی ہے امین ہونے کی، علماء کے مطابق یہ صفت ان کی اس لیے آئی ہے اس لیے کہ اللہ نے جو ان کو اتنا سارا ڈھیر سارا وقت دیا تھا زندگی میں، انہوں نے سارا عمل بالمعروف و نہی عن المنکر میں لگا دیا. تو جب انسان کو موقع ملے، انسان اپنے وقت کو ضرور اللہ کی راہ میں لگائے اور انسان اپنا غم جو ہے وہ دین کا غم بنا لے. جب دین کو ضرورت ہو، اسلام کو وقت دینے کی ضرورت ہو، انسان اپنے وقت کو سنبھال کر نہ رکھے. لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. بتا دیا گیا کہ اگر تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے تو تمہیں تقوی لانا ہے، تو تقوی رسول کی اطاعت کے بغیر آ ہی نہیں سکتا. اللہ کا تقوی رسول کی اطاعت ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے ضمن میں آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کو کوئی کتاب نہیں دی گئی تھی، تو پھر رسول کی پیروی کیسے کرتے؟ جو رسول کرنے کو کہتا وہی کرتے. جس لائف پیٹرن پر رسول زندگیاں گزار رہے تھے اسی لائف پیٹرن پر زندگی گزارتے. تو یہاں شخصی اطاعت کا ذکر آ گیا. علماء کے مطابق تقوی ہدایت ممکن نہیں ہے اطاعت رسول کے بغیر. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، پس تم اللہ سے ڈرو اور بیٹھ کھٹ کے میری اطاعت کرو. انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے. تمہیں تو تھرڈ کلاس لوگ فالو کرتے ہیں، تمہیں تو ہیو ناٹس فالو کرتے ہیں، تمہیں تو معاشرے کا پسا ہوا طبقہ فالو کرتا ہے. نوح علیہ السلام نے کہا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں. عمل کو کرائٹیریا بنا دیا، مال کو کرائٹیریا نہیں بنایا. مال اعلیٰ یا گھٹیا نہیں کرتا انسان کو، اس کا عمل اس کو اعلیٰ یا گھٹیا کرتا ہے. ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے. کاش تم لوگ شعور سے کام لو. میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبع کر دینے والا آدمی ہوں. انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا. نوح علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب ان قومی کذبونی فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی من معی من المؤمنین. اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے. آخرکار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا. ثم اغرقنا بعد الباقین، اور اس کے بعد باقی رہ جانے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. کیا معلوم ہوا؟ میجورٹی اتھارٹی نہیں ہوتی، اللہ نے اکثریت کو غرق کر دیا.
میجورٹی از ناٹ آلویز اتھارٹی، یاد رکھیں، بلکہ اکثر و بیشتر میجورٹی حق پر نہیں ہوتی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. کذبت عاد المرسلین، عاد نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، الا تتقون، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو. فاتقوا اللہ واطیعونی، اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار بنا ڈالتے ہو، فضول کی کنسٹرکشن کرتے رہتے ہو، اسکول نہیں بناتے، ہاسپٹل نہیں بناتے، مدرسے نہیں بناتے، اور وہاں لوگوں کی بیسک نیسیسٹیز کے لیے چیزیں پرووائڈ نہیں کرتے، اور کیا کرتے ہو، یادگاریں بناتے رہتے ہو، مونیومنٹس بناتے رہتے ہو، یہ تعمیر کرتے رہتے ہو. قومیں اسی طرح اپنے ریسورسز کو ضائع کرتے ہیں. اور اگر آپ اپنے معاشرے پر ایک نظر ڈالیں تو بیسک نیسیسٹیز کے لیے آپ کو ہسپتال نہیں ملیں گے، پبلک ٹوائلٹس نہیں ملیں گے، آپ کو سکولز نہیں ملیں گے، آپ کو اچھا صاف ستھرا پانی لوگوں کو پیتے ہوئے نہیں ملے گا، لوگوں کو صاف پانی نہیں دیا جاتا. اور کیا ہوگا، بڑے بڑے مونیومنٹس بن رہے ہیں، بڑی بڑی یادگاریں بن رہی ہیں. اس طرح سے ریسورسز ضائع ہوتے ہیں. اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کر ڈالتے ہو. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، سختی کا مظاہرہ کرتے ہو. اللہ کی رحمت سے اپنے لیے کچھ نہیں سیکھتے، اللہ تم پر پکڑ ایک دم سے نہیں کرتا، اللہ تم کو ڈھیل دیتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو تم اس کے اوپر فوراً اپنی پکڑ کر لیتے ہو. پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ دیے، چشمے دیے. مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کا عذاب کا ڈر ہے. بتا دیا گیا شکر گزار بنو، نعمتوں کی طرف اشارہ کیا گیا. شکر گزار بنو گے تو اللہ کی اطاعت کر سکو گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ شکر گزاری انسان کو اللہ کی اطاعت پر لے آتی ہے، اس لیے کہ شکر گزاری ہی ایسا ایلیمنٹ ہے جو نعمتوں کے اوپر انسان کو شکر گزار بننا سکھاتی ہے اور نعمت کے چلے جانے پر انسان کو صابر بننا سکھاتی ہے. انہوں نے جواب دیا تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہے. تو ہم سب بھی گھر جا کر ضرور اپنی نعمتوں کو دیکھیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ کہیں ہم بھی ناشکری میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال تو نہیں کر رہے، یا غافل ہو کر اللہ کی نعمتوں کو صرف دنیا ہی کے لیے تو استعمال نہیں کر رہے. انہوں نے بھی کہا کہ تم ہمیں واز کرو یا نہ کرو ہمارے لیے برابر ہے، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں. آخرکار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی مہلت دے کہ میں اور آپ اپنے عمل کو سچا ثابت کر سکیں، اپنی نعمتوں کا صحیح طرح سے شکر ادا کر سکیں اور عذاب والے لوگوں میں شامل نہ ہوں. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. کذبت ثمود المرسلین، سمود نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں اور لہٰذا تم مجھ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یہاں بھی دیکھیں کسی کتاب کا ذکر نہیں ہے، شخصی اطاعت کا ذکر آ رہا ہے. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. تو دین کی دعوت کو بغیر کمپرومائز کے آگے پہنچانا چاہیے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر میں دین کا کام آگے پھیلاؤں، اللہ مجھے غنی کر دے، مجھے لوگوں کے ریسورسز کی ضرورت نہ پڑے، مجھے دین پڑھنے پڑھانے کے لیے جو ہے وہ مال و دولت نہ لینی ہو، مجھے کوئی پیسہ نہ لینا ہو، میں والنٹیرلی یہ کام کروں، بے غرض مبلغ کی طرح میں یہ کام کروں، بے لوس طریقے سے یہ کام کروں، لوگوں کی تعریف کے لیے نہ کام کروں اور لوگوں کے مال کی طرف دیکھ کر میں یہ کام نہ کروں. کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریاں ان میں عمارتیں بناتے ہو. اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی دنیا میں ایسے رہتے ہو جیسے کبھی اس کو چھوڑ کر جانا ہی نہیں. ان رشتوں میں، ان کی محبتوں میں ایسے رب کی نافرمانی کرتے ہو جیسے کبھی ان رشتوں کو چھوڑ کر رب کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہوگے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. کتنی بار بار ان قوموں کے ذریعے آپ کو اور مجھے بار بار ہلایا جا رہا ہے، مہلت دی جا رہی ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے. جو ان قوموں سے سوال کیے گئے وہ سارے سوال ہم اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھ لیں.
تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف میں خود عمل کرنے والی بنوں بلکہ میں دوسرے لوگوں کو عمل کرانے کے لیے اس راہ پر چلا سکوں، میں لوگوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنوا سکوں، اور اس کام کے لیے میں بے غرض ہو کر کام کروں۔ تو درس دینے کے لیے یا کسی انسٹیٹیوشن میں پڑھانے کے لیے بہت بہتر ہے کہ انسان جو ہے مال سے مبرہ ہو کر کام کرے، والنٹریلی کام کرے، تاکہ انسان صرف اور صرف اللہ کی خاطر کمپرومائز کیے بغیر حق کو حق کی طرح پہنچا دے۔ ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا، تو محض ایک سحرزدہ آدمی ہے، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے؟ لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ صالح نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے، ایک دن تم سب کے پینے کا ہے، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں اور آخرکار پچھتاتے رہ گئے۔ عذاب نے انہیں آ لیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تمام انبیاء کی آپ کو دعوت ایک ہی جیسی ملے گی۔ تمام انبیاء جس دین پر چلانے کے لیے آئے وہ دین تھا مسلم بننے کا دین، سب مسلمان تھے۔ پھر لوگوں نے اپنے لیے نئے نئے نام تلاش کر لیے۔ آپ کو تمام انبیاء کی دعوت کے الفاظ ایک ہی جیسے مل رہے ہیں۔ ہزاروں سالوں سے نبوت کا انداز ایک ہی جیسا رہا، اس لیے کہ ٹروتھ ایک ہی جیسا رہا، حق ایک ہی جیسا رہا۔ سب نے آ کر حق کی دعوت دی جو وہ بیان کیا کرتے تھے۔ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم تو حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ قوم لوط کی بات آ گئی جو سننے کو تیار نہیں تھی اپنے ہومو سیکشولیٹی کے مرض کے بارے میں۔ تو جس طرح آج بھی آپ کو ہومو سیکشولیٹی کے بارے میں لوگ جو ہیں اس کی فیور میں بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کو اور مجھے چاہیے کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام کو اتنا پروموٹ کریں۔ ہومو سیکشولیٹی کے پرابلمز کے جو کیمیکل ایفیکٹس آ رہے ہیں سامنے، جو اس کے ہارمونل ڈسٹربنس کی وجہ سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ہم اس کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں۔ ہو سکتا ہے کسی کا کوئی کیمیکل ڈس بیلنس ہو، کسی کا کوئی ہارمونل ڈس بیلنس ہو جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ بیماری آتی ہے۔ آج مسلمانوں کو یہ جہاد کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اس چیز کو فگر آؤٹ کریں کہ کیا ہارمونز ڈس بیلنس ہوتے ہیں، کیا کیمیکل چینجز جسم کے اندر آتے ہیں جس کی وجہ سے انسان ہومو سیکشولیٹی کی طرف جو ہے انوالو ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ ایک اپنا پریشر گروپ بنا سکتے ہیں، ہم مسلمان حق پر کیوں نہیں اسٹیڈ فاسٹ ہو سکتے؟ لوگ باطل پر جم جاتے ہیں، باطل کے اوپر اتنی تیزی سے باطل کو پھیلاتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کرسچینٹی کو دیکھیں، دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلتا ہے کرسچینٹی، اور دنیا میں سب سے زیادہ کرسچنز بھی رہے۔ کیوں رہے؟ اس لیے کہ کرسچنز نے پریچنگ کی بہت زیادہ، اپنے دین کو بہت پروموٹ کیا، اور دین کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے سوشل ورک کا سہارا تھاما، لوگوں کی بیسک نیسیسٹیز کو پورا کیا، پسے ہوئے طبقوں کے اندر جا کے انہوں نے ان کی ضروریات کو پورا کیا تاکہ لوگ ان سے انسپائر ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو کرسچینٹی کی طرف راغب کر لیا۔ آج بھی کئی ایسے انٹیریئر کے اندر علاقے ہیں جہاں کرسچنز جا کے کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے کام کو دیکھ کر، ان کے مشنری زیل کو دیکھ کر بہت سے مسلمان کرسچینٹی کی طرف چلے گئے۔ یہ اسی لیے ہوا کہ وہ ڈٹرمنڈ رہے، اسٹیڈ فاسٹ رہے۔ تو جن کے پاس باطل ہے وہ اتنے اسٹیڈ فاسٹ ہیں، تو جن کے ہاتھوں میں حق ہے وہ کیوں اتنے شرمندہ بیٹھے ہیں؟ جن کے پاس ہیرے ہیں وہ شرما رہے ہیں، اور جن کے پاس کانچ کے ٹکڑے ہیں وہ اترا رہے ہیں۔ ہمارا تو یہ حال ہو گیا۔ ہومو سیکشولیٹی کا نعرہ لگانے والے باطل کو لے کر نعرہ لگا رہے ہیں۔ اس وقت بھی باطل کو نعرہ لگانے والے تھے لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی، اور آج بھی باطل کو پکڑ کے نعرہ لگانے والے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں میں اتنی ہمت کیوں نہیں کہ ہم حق کے لیے آواز بلند کریں، حق پر جم جائیں، حق پر اسٹیڈ فاسٹ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا۔ اس نے کہا، تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کوڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں۔ اے پروردگار، مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بدکاریوں سے نجات دے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا، بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات
بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے پیچھے ہم پڑھ آئے کہ ان کے اوپر لائم سٹون، پکے ہوئے لائم سٹون کی جن پر آگ لگی ہوئی تھی اس کی بارش برسی تھی، اور ہر لائم سٹون جہاں تھا اس کے لیے آتا ہے کہ وہ نشان زدہ تھا، جس کے اوپر لگا اس نے اس کے جسم کے اندر جو تھے سوراخ کر دیے، اس کے جسم کے اندر گھپ گیا، اس کے جسم کو اس نے چھلنی کر دیا اللہ کے حکم سے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے ان ربک لہو العزیز الرحیم، تمہارا رب بڑا زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جس طرح یہ قصے بتائے ہیں، ان قصوں کے اندر بار بار ریپیٹیشن آئی ہے، مقصد ان کا یہی ہے کہ آپ اور میں ان سے عبرت حاصل کریں۔ اگر میرے اور آپ کے اندر کوئی ایسی فیملیرٹی آ رہی ہے جو ان تباہ شدہ قوموں کے اندر تھی، تو آپ اور میں پوری کوشش کر کے اپنے اندر سے ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ بائبل کے اندر بھی آپ کو یہ قصہ مل جاتا ہے، لیکن وہ اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ اس طرح سے نہیں ہے، اس کے ہسٹوریکل فیکٹس کچھ اور ہیں، وہ اس کے جیوگرافیکل فیکٹس بتاتے ہیں اور اس کو عذاب کے طور پر نہیں لیتے۔ تو اگر وہ عذاب کے طور پر نہ بھی لیں تو قرآن نے تو اس کو بتا دیا۔ جس کا دل حق کے لیے کھل جائے گا وہ سمجھ جائے گا کہ جب قومیں اللہ کی کھلی نافرمانی میں انوالو ہو جاتی ہیں اور قوموں کی اکثریت، عوام کی اکثریت گناہوں میں انوالو ہو جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا کرتے تھے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ایکا درخت کا نام بھی ہے، جنگل کو بھی کہتے ہیں، تبوک کا پرانا نام بھی ہے۔ یاد کرو جب کہ شعیب نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ رب جو میرا چیریشر ہے، نریشر ہے، سسٹینر ہے، یہی چیز تبلیغ کے لیے درکار ہوتی ہے۔ ساری توکل اللہ کے اوپر، لوگوں کے چہرے نہ دیکھیں، لوگوں کی نظریں نہ دیکھیں، لوگوں کے رویے نہ دیکھیں، لوگوں کی طرف سے شاباشی ملنا نہ دیکھیں، بلکہ سارا فوکس کیا ہو، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے یہ کام کروں۔ پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ دیکھیں فساد آپ کو قرآن میں کئی ڈیفینیشن میں ملتا ہے۔ فساد صرف یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے کہیں جا کے آگ لگا دی، فساد یہ نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، صرف فساد یہی نہیں ہے کہ کسی نے مورل پولوشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایکو سسٹم کی پولوشن پھیلا دی۔ فساد کئی شکلوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ یہاں جو صحیح طرح سے ناپ تول نہ کرے وہ فساد کرنے والا ہو گیا۔ کہیں آپ کو ملے گا جہاں کوئی رشتوں کے اندر ٹھیک طرح سے حقوق کے اندر ڈنڈی مار رہا ہے وہ فساد کر رہا ہے، جو حقوق کو صحیح طرح سے ادا نہیں کر رہا وہ فساد کر رہا ہے۔ کہیں آپ کو فساد ملے گا وہ انسان جو اللہ کی آیات کا مذاق بنا رہا ہے وہ فساد کر رہا ہے۔ کہیں آپ کو ملے گا جو رسول کی اطاعت، شخصی اطاعت کی بات نہیں مانتا وہ فساد کر رہا ہے۔ تو یہاں فساد بتا دیا گیا، ناپ تول کی کمی کرنے والا زمین پر فساد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، انما انت من المسحرین، اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ شعیب نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انہوں نے جھٹلا دیا، آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا۔ یوم ظلہ، ظلہ تھی چھتری، امبریلا کو کہتے ہیں۔ اگر آپ اس کو ذرا تھوڑا سا اور سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اسکالرز نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اٹامک ایکسپلوژن ٹائپ چیز ہو، اس لیے کہ آپ نے اگر ویڈیو دیکھی ہوگی تو جب اٹامک ایکسپلوژن ہوتا ہے تو مشروم کلاؤڈ بنتا ہے، تو چھتری والا عذاب شاید اسی کی طرف اشارہ ہو، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح کا عذاب ان پر آیا تھا، اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ ہم کہیں اس زمانے کے اندر اٹامک بام کہاں سے آ گیا؟ اٹامک بام بنتا کس چیز سے ہے؟ یورینیم سے۔ یورینیم آتا کہاں سے ہے؟ زمین سے۔ زمین کے اندر یورینیم ڈالا کس نے؟ اللہ رب العزت نے۔ اللہ کس کیمیکل کمبینیشن کے ساتھ جو ہے اٹامک ایکسپلوژن اس وقت بھی کرا سکتا تھا؟ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارے فزیکل لاز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر آپ ایگنوسٹک ہو کے، اگر آپ انکار کرنے والے بن کے یہ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے ہزار سال پہلے اٹامک ایکسپلوژن ہوتا جبکہ اس وقت اٹامک بام بھی نہیں تھے، تو یہ عقل کی کمی ہے۔
حکمت کی کمی ہے، دلیل کی کمی ہے جو انسان ایسی بات کرے گا. جس رب کے ہاتھ میں سارے اٹامک سسٹمز ہیں، جس رب کے ہاتھ میں سارے فزیکل سسٹمز ہیں، فزیکل لاز کے سسٹم ہیں، وہ رب جس وقت چاہے، جس کمبینیشن سے چاہے، جو ایکسپلوژن چاہے کروا دے. یہ تو ہم انسان ہیں کہ ہمیں ایک ایلیمنٹ زمین سے اٹھانا پڑتا ہے، پھر دوسرا اٹھانا پڑتا ہے، پھر تیسرا اٹھانا پڑتا ہے، پھر ان کے کمپوزیشنز کو ٹیلی کر کے پھر ایک سرٹن فارمولا کے مطابق اس سے ہم جو ہے اٹامک بام بنا رہے ہیں. اللہ چاہے تو ان کو زمین کے اندر ہی سب کو ایک سرٹن کمبینیشن کے اندر رکھ کے ایکسپلوژن کروا دے. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو اللہ کی طرف سے خلق خدا کو متنبع کرنے والے ہیں. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، صاف صاف عربی زبان میں. اللہ نے کہا ہے بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ، عربی کی زبان میں، مبین، عربی زبان کی صفت ہے کہ عربی زبان مبین ہے، واضح ہے، روشن ہے. تو اگر شیطان آپ کے دل میں یہ خیال ڈالے کہ عربی زبان بہت مشکل ہے تو سمجھ لیں کہ وہ شیطان ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ تو بہت ہی روشن زبان ہے، واضح زبان ہے، مبین زبان ہے. اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں یہ موجود ہے. کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں، یعنی قرآن کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن سلام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے، لیکن ان کی ہٹ درمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے. کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں سے گزارا ہے. یعنی جو ہدایت نہ لینا چاہیں وہ اس کتاب کو پڑھ کر بھی اس سے ہدایت نہیں لے سکتے. اورینٹلسٹ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، قرآن کے اوپر کریٹیکل سٹڈی کرنے والے. وہ قرآن پڑھتے تھے، لیکن قرآن کیوں پڑھتے تھے؟ تاکہ قرآن میں سے غلطیاں نکالیں. تو اللہ تو اسی کے ذریعے کسی کو ہدایت دے دیتا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور اللہ اسی سے بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے. وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں. پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ میری زندگی کی جو نعمتیں ہیں وہ آپ کو اور مجھے اتنا زیادہ غافل نہ کر دیں کہ ہم موت کے انتظار میں بیٹھے رہیں اور جب موت آئے اور پھر کہیں کیا مجھے کچھ مہلت مل سکتی ہے. ابھی سے میں اور آپ فائدہ اٹھائیں، ابھی سے میں اور آپ سمجھ جائیں کہ ہمارا لائف سٹائل، ہماری نعمتیں، ہماری صلاحیتیں، ہمارا وقت، ہماری صحت، یہ اللہ کی راہ میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں. کہیں میں انہی میں پڑھ کر غرق نہ ہو جاؤں. تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ ایک تو زبان سے کہا کرتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو لاؤ کوئی عذاب آسمان سے. دوسرا اسکالرز کہتے ہیں کہ جب انسان گناہ پر جم جاتا ہے اور اپنے گناہ کو لائف سٹائل کے طور پر اپنا لیتا ہے تو یہ بھی عذاب کی جلدی مچانے کے مترادف ہوتا ہے. یعنی اپنی اصلاح نہ کرنا بلکہ الٹا اپنے گناہ پر جم جانا عذاب کی جلدی مچانے کی ہی کیٹیگری میں آتا ہے. تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والا، حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے. اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترتے ہیں، نہ یہ کام ان کو سچتا ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں. وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں. یعنی جب وہی اترا کرتی تھی تو آسمان پر دور دور تک پہرے بٹھا دیے جاتے تھے، شیطان اسے سن نہیں سکتے تھے. بتا دیا گیا کفار کیا کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو کوئی شیطان آ کر سکھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی کہ کسی شیطان کی اس تک پہنچنے کی استطاعت نہیں ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات یہاں پر سب کے ریمائنڈر کے لیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو یہ مسنون طریقہ کیا ہے کہ آپ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم کسی ایسی محفل میں ہوں جس میں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہو، وہاں پر اگر محفل میں 1 سے 2 مرتبہ بھی کہہ دیا جائے تو حق ادا ہو جاتا ہے. اس لیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ کبھی ہم نام لے لیں پورے کا پورا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی جلدی میں ہم پڑھ جاتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، کیونکہ محفل میں 1-2 دفعہ اگر نام لے لیا گیا تو حجت تمام ہو جاتی ہے. بہرحال ہر مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر
آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، تو جس کی خواہش ہے وہ دل میں ضرور کہہ لے۔ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکارو، فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فتکون من المعذبین، فتکون، فا آ گیا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کو اپنی زندگی میں فوراً اس کا کوئی نہ کوئی عذاب، کوئی نہ کوئی سزا مل جائے گی، چاہے وہ بے سکونی کی حالت میں ملے، چاہے وہ کوئی نعمت چھن جانے کی حالت میں ملے، چاہے وہ کوئی بیماری آنے کی صورت میں ملے، چاہے وہ کسی قسم کا ڈپریشن آنے کی صورت میں ملے۔ اللہ نے کہا فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، فوراً اس کو ہم عذاب دینے والوں میں شامل کر دیں گے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ کیسے ڈراؤ؟ کوئی ماسک پہن کے ڈراؤ؟ کیسے ڈراؤ؟ ڈرانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو اللہ کی آیات سے وارن کرو، اللہ کی آیات کے ذریعے ان کو اللہ کے قریب لانے کی کوشش کرو۔ اور اپنوں کو قرآن کی بات بتانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، مگر بہرحال جس کو اپنوں سے محبت ہوگی وہ اپنوں تک اس میسج کو ضرور پہنچائے گا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی تبلیغ کو اپنے گھر والوں تک پھیلانا ہے، لیکن صرف گھر والوں کے تک تبلیغ نہیں پھیلانی، یقیناً باہر بھی پھیلانی ہے۔ ہاں، قریبی رشتہ داروں کو پہنچائیے، ساتھ ساتھ باہر بھی یہ کام کرتے جائیے، اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کو بتاتا ہے اور وہ سننے کو تیار نہیں ہوتے اور انسان کو ان کی طرف سے بڑا سیویئر ریاکشن ملتا ہے تو انسان بڑا ڈپریس ہو جاتا ہے، اور اس ڈپریشن کی وجہ سے انسان پہ تبلیغ کا کام ہی چھوڑ دیتا ہے یا کہنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ میں کسی کو بھی نہیں کہوں گی، میں کسی کو منع نہیں کروں گی، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کیا حق ہے، بلا وجہ لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں۔ تو جب لوگوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے ریاکشن آئے تو گھبرانا ہی نہیں، باہر کے لوگوں کو بھی کہتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو باہر کے لوگوں میں بتانے سے وہ اسٹرینتھ دے گا جس کی وجہ سے آپ اپنے گھر کے لوگوں کے اندر تبلیغ کر سکیں گی۔ اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ لوگوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، یعنی ہر جھوٹے پر اترا کرتے ہیں۔ علی کل افاک اثیم، ہر جھوٹے گناہ گار پر اترا کرتے ہیں، انتہائی جھوٹا۔ رہے شعراء وشعراء یتبعہم الغاوون، رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں؟ یعنی زیادہ تر بتایا گیا کہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے کہ لوگوں کو وہ سیدھی راہ سے بہکا دیتے ہیں۔ زیادہ تر جو شاعر باتیں کرتے ہیں وہ ان کو خود بھی نصیب نہیں ہوتا، یا بڑے بڑے محلوں کی باتیں کریں گے، یا حسین حسین عورتوں کی باتیں کریں گے، کسی کی زلف میں الجھ کے رہ جائیں گے، کسی کی آنکھوں میں الجھ کر رہ جائیں گے، اور ایسے لگتا ہے کہ ان کو اپنی بیوی کبھی بھی ایسی نصیب نہیں ہوئی۔ تو شعراء کی زیادہ تر باتیں آپ کو ایسی ہی ملتی ہیں، اس لیے ان کے ارد گرد جو ہیں وہ گناہ گار لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ شعراء میں میجورٹی جو رہی وہ مورل پولوشن پھیلانے والی رہی، زیادہ تر شاعر ایسے ہی رہے، میلو ڈرامیٹک۔ تو شاعری میں زیادہ تر لوگوں نے مبالغہ کیا۔ آپ دیکھیں شعر کے اندر عورتوں کو اتنا ڈسکس کیوں کیا گیا، عورتوں کے اوپر اتنے اشعار کیوں کہے گئے؟ غزلیں کس پر ہوتی ہیں؟ عورت پر، عورت کی آنکھیں، عورت کے بال نہیں ایسے لگتا رپنزل، ہر دوسری عورت رپنزل ایسے لگتا ہے، اتنے لمبے بال، ایسے بال کے کالی گھٹائیں، ایگزیجریشن کی بھی لمٹ ہے نا۔ لیکن اللہ کی رحمت سے کچھ ایسے بھی شاعر رہے کہ جنہوں نے لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑا، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ علامہ اقبال، آپ علامہ اقبال کی شاعری پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اسلام کی سمری آپ نے پڑھ لی، لیکن اس کے لیے آپ کو بڑا فہم چاہیے کہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں۔ اگر کوئی سمجھانے والا آپ کو مل جائے، اگر آپ لوگوں کو موقع ملے تو ڈاکٹر اسرار کی آپ اگر تفاسیر سنیں یا ان کی جو کلاسز ہیں ان کو سنیں، جو ان کے ویڈیو لیکچرز یا آڈیو لیکچرز ہیں، تو انہوں نے اپنے لیکچرز کے اندر اقبال کی پوئٹری کو بہت زیادہ ایکسپلین کیا ہے۔ اس سے بڑی خوبصورتی سامنے آتی ہے کہ علامہ اقبال کے اکثر اشعار ایسے تھے کہ انہوں نے قرآن کی بڑی بڑی آیات کو چھوٹے چھوٹے الفاظ میں سمیٹ دیا۔ تو کچھ کو قرآن نے یقیناً پناہ دی ہے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات پر تدبر کیا اور اس تدبر کے بعد انہوں نے
اپنی شاعری کے اندر اس کو اپنا حصہ بنایا. عبداللہ بن رواحہ کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ شعر کہا کرتے تھے. اسی طرح حسان بن ثابت یہ بھی اشعار کہا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بھی اشعار کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن کر دیا ہے کہ کم تو اچھے رہے، زیادہ تر ایسے ہی رہے کہ جو بھٹکے ہوئے تھے، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا. اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں. ای منقلب ینقلبون، اللہ ان کو کس انجام سے دوچار کرتا ہے. سورت نمل مکی سورت ہے. نمل کا مطلب ہوتا ہے چیونٹی، اینٹ.